شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. الحمد لله الذي لا إله إلا الله المالك الحق المبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسلطان المبشرين والمنذرين والشفيع المذنبين والمجرمين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى وصيه وأخيه ووزيره وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين. صد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب قاتل مرحب وانتر والد شبير شبر الذي قيل في شانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. عزیزان محترم، حبیب کبریا ختم الانبیاء وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی، دو بھاری، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے گمراہ اور برباد ہو جاؤ گے. اس کائنات میں عام سی ایک اردو کی کتاب، عربی کی کتاب، گرامر کے بغیر استاد، بغیر معلم، بغیر مدرس کے سمجھ نہیں آ سکتی. اس کے لیے بھی تگدو کرنی پڑتی ہے. اس کتاب کے معیار کے مطابق استاد ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کے تدریس کے لیے مدرس ڈھونڈنا پڑتا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب جس کے ایک ایک لفظ کے ہزارہ معنی ہیں، وہ کتاب بنا بغیر مدرس، بغیر معلم کے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس کے بارے میں جب ہم اسی نبی برحق جس نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری اہل بیت ہے، تو انہی سے رابطہ کیا گیا. ان کے در پہ جب جھکے، جا کے دست سوال بلند کیا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بتائیں کہ
اس کتاب کو ہم کس معلم سے سمجھیں؟ یہ جو آپ نے قرآن مجید کا بتایا اس کو سمجھے تو کس کے در پہ جا کے سمجھیں؟ تو وہی رسول بینات کی بولنے والا پیغمبر اپنی زبان سے ارشاد فرماتا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ گویا کے ساتھ میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیاتها من بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم چاہتا ہے، حکمت چاہتا ہے، علی کے آگے جھک جائے، علم بھی مل جائے گا، حکمت بھی مل جائے گی۔ گویا کہ اس قرآن کو جب سمجھنا ہے تو جب تک اہل بیت نہیں سمجھ آئیں گے قرآن نہیں سمجھ آئے گا۔ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ گویا کہ جب در علی پہ جھکیں گے تو تب ہمیں جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا، اور جب علی کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھنا پڑے گا۔ اہل بیت اطہار کا عظیم گھرانہ کون ہے؟ علی حیدر کرار، کہ جس کے بارے میں علی حیدر کرار کی شان میں حبیب کبریا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو تمہارے لیے عبادت ہے۔ کس طرح فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو خوبصورتی بخشو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ اور ساتھ میں فرمایا لِأَنَّهُ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادًا، کیونکہ میرے بھائی علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہے عبادت ہے۔ گویا کہ بتانا چاہتے ہیں حبیب کبریا یہی مسجد ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھری ہوئی ہے مسجد۔ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت ہے۔ ایک بندہ خدا کھڑا بیان کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، آپ نے قرآن میں پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر علی حیدر کرار کا زہر مثال ہو جائے ہم تو اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت ہے، تو اگر زہر مثال ہو گیا ہمارے درمیان نہ ہوئے تو ہم اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں ان ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت۔ اگر میرے بھائی کو اپنے درمیان موجود نہ پاؤ، ذکر علی عبادہ، میرے بھائی کا ذکر کرو وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ ایک اور بندہ خدا کی آواز کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر ظالم و جابر حکمران ہوں، ذکر مصطفیٰ، ذکر مرتضیٰ، ذکر سید الشہداء پہ پابندی لگا دیں ہم تو اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ اب حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں او لوگو سنو، ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت۔ اگر میرے بھائی کو اپنے درمیان موجود نہ پاؤ، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ اگر ذکر پر ظالم و جابر حکمران پابندی لگا دیں، حب علی عبادہ، میرے بھائی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ اتنی عظمت کے مالک علی حیدر کرار اسی منبر کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تذکرونی، اور لوگوں پوچھ لو علی سے کہ اس سے پہلے کہ علی کو اپنے درمیان موجود نہ پاؤ، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ اور اسی منبر کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں نہ توراتے میں توراتے، میں نہ
تمہاری مثال ہم اہل بیت میں ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ قل هو اللہ احد کی مثال۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا وہ لوگوں جو شخص ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے 1/3 حصہ قرآن کو ختم کر دیا۔ جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے 1/2 حصہ قرآن ختم کر لیا، آدھا قرآن ختم کر لیا۔ اور جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اس نے پورا کا پورا قرآن ختم کر لیا۔ گویا کہ ہم جو اپنے مرحومین کو 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، احسان ثواب کرتے ہیں، تو جناب ختم مطبت کے فرمان کے مطابق ہم اپنے مرحومین کے لیے پورا ختم قرآن بھیج رہے ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا جو شخص تیری زندگی میں تیری زیارت کرے اس نے 1/3 حصہ ایمان مکمل کر لیا۔ رائے جو تیری زندگی میں تیری زیارت نہ کر سکا وہ تیرا ذکر اگر کرے، کہیں مجلس میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں، کہیں گلی کوچے میں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے، اس نے 1/2 حصہ اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ اور آیا کہ تیری زیارت بھی نہ کر سکا، تیرا ذکر بھی نہیں کر سکتا، کوئی پابندی ہے، کوئی مجبوری ہے، وسائل اس کے پاس نہیں ہے، تو سنایا کہ جس نے تیری محبت کو اپنے دل میں جگہ دی اس نے اپنا پورا کا پورا ایمان مکمل کر دیا۔ کیوں نہ ہو ایمان مکمل علی حیدر قرار کے ذکر کے ساتھ؟ کیوں نہ ایمان مکمل علی حیدر قرار کی زیارت کے ساتھ؟ کیوں نہ ایمان مکمل علی حیدر قرار کی محبت کو دل میں جگہ دینے کے ساتھ؟ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ کل ایمان جو علی ہے، حبیب کبریا کی وہ حدیث جو تلاوت کی، خندق کا میدان، ارد گرد خیموں کے خندق کھودی گئی، مد مقابل عامر ابن عبد چکر کاٹنا شروع کیا اس نے خندق کا، جہاں سے ملی نے اسے تنگ تھے لوگوں نے تنگ خندق کھودی تھی، وہاں سے اپنے گھوڑے کو پلانگا اور پہنچ گیا حبیب کبریا کے خیمے کے قریب۔ بلند آواز سے آواز دے کر کہتا ہے اے محمد میرے مقابلے جیسا کوئی ہے تو بھیج۔ حبیب کبریا ہے، خیمہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے۔ حبیب کبریا نے صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ علی حیدر قرار کھڑے ہو گئے۔ حبیب کبریا کہتے ہیں اے علی بیٹھ جاؤ، اے علی بیٹھ جاؤ۔ اور آپ کا بہت بڑا جنگ تھا، عمر ابن عبد دوسری مرتبہ پھر اس نے للکارا اے محمد میرے مقابلے جیسا کوئی ہے تو بھیج۔ حبیب کبریا نے پھر اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرماتے ہوئے نظر آئے ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ تاریخ کے جملے آگے لکھتے ہیں سارے ایسے بیٹھے تھے جیسے اگر سر کو ہلائیں گے تو سروں سے پرندے اڑ جائیں گے، بالکل ساکن، ہوا سے خمسہ بالکل باختہ ہو چکے تھے، بالکل سکون کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ اب عرب کا بہت بڑا جنگجو تھا، سیکڑوں کے مقابلے میں تنہا لڑنے والا تھا، اسے غصہ آ گیا، میں جو 2 مرتبہ آوازیں دے رہا ہوں میرے مقابلے جیسا ہے بھیج، میرے مقابلے جیسا ہے بھیج۔ اب غصے میں آ کر اس نے اپنے لوہے کا گوج اٹھایا، نیزہ اٹھایا اور حبیب کبریا کے خیمے میں مارا، اور مار کر غصے میں پھر للکارنے لگا اے محمد میرے مقابلے جیسا ہے تو بھیج۔ پہلے تو ایسے کہہ رہا تھا، غصہ نہیں دکھا رہا تھا، اب جب اس نے غصے والے لہجے میں آ کر اپنے نیزے کو حبیب کبریا کے خیمے میں مار کر کہا ہے کوئی میرے مقابلے جیسا بھیج۔ اب حبیب کبریا کے بھی تیور تبدیل ہوئے، انہوں نے بھی اب زبان تبدیل کی، پہلے بار بار کہہ رہے تھے ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے
حبیب کبریا ہمیں یہ نسخہ دے گئے، چاہے میری زندگی میں ہو میری زندگی کے بعد، کوئی بھی میرے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں بولے وہ کتے سے بدتر ہے، وہ کتے سے بدتر ہے۔ علی حیدر کرار کھڑے ہوئے، اب میرے سامنے ہی آ گئے، اب تھوڑا لطف بھی آئے گا پڑھنے کا۔ اب علی حیدر کرار کھڑے ہوئے، حبیب کبریا نے علی حیدر کرار کو اب تیار کرنا شروع کیا۔ اب آپ پہنائی، امامہ پہنایا، زرہ دی، تلوار دی، اب جب دے چکے نا، حجت تو تمام کر چکے تھے، اب علی حیدر کرار باہر نکلے۔ وہ جو صحابہ سہمے ہوئے تھے، جو ڈرے ہوئے تھے، اب ان کا ڈر بھی ختم ہو گیا، کیونکہ علی حیدر کرار جو اس کے مد مقابل جا رہے تھے، ادھر سے صف بندی ہے صحابہ کرام کی، ادھر سے حبیب کبریا کھڑے ہیں، ادھر سے علی حیدر کرار جا رہے ہیں۔ توجہ میری طرف میں جملہ دینا چاہتا ہوں، ادھر سے امیر المومنین جا رہے ہیں، علی حیدر کرار روانہ ہوئے ہیں مد مقابل کس کے؟ عمرو بن عبد ود کے۔ وہی کے نادے کی زبان بولنے والا پیغمبر صحابہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بتاؤ کون جا رہا ہے؟ کوئی کہتا امیر المومنین جا رہا ہے، کوئی کہتا باب العلوم جا رہا ہے، کوئی کہتا تاج وسیع جا رہا ہے، کوئی کہتا ثابت قدم جا رہا ہے، کوئی کہتا جامع قرآن جا رہا ہے، کوئی کہتا حلال مشکلات جا رہا ہے، کوئی کہتا دافع بدیات جا رہا ہے، کوئی کہتا ذاکر اکبر جا رہا ہے، کوئی کہتا زینت معراج جا رہا ہے، کوئی کہتا ساقی کوثر جا رہا ہے، کوئی کہتا شیر خدا جا رہا ہے، کوئی کہتا ضامن روز جزا جا رہا ہے، کوئی کہتا طاہر و اطہر جا رہا ہے، کوئی کہتا عالی قدر جا رہا ہے، کوئی کہتا غضنفر جا رہا ہے، کوئی کہتا عالی قدر جا رہا ہے، کوئی کہتا غضنفر جا رہا ہے، کوئی کہتا فاروق اعظم جا رہا ہے، کوئی کہتا قاری قرآن جا رہا ہے، کوئی کہتا کریم فی الدنیا والآخرہ جا رہا ہے، کوئی کہتا لائق منبر جا رہا ہے، کوئی کہتا ناطق قرآن جا رہا ہے، کوئی کہتا حاکم مطلق جا رہا ہے، کوئی کہتا ید اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا عین اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا وجہ اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا عین اللہ جا رہا ہے، کوئی کہتا لسان اللہ جا رہا ہے۔ اب سننا، رسول خدا نے فرمایا تم لوگوں نے اپنی اذہان کے مطابق جو کہنا تھا کہہ دیا، آج میں محمد مصطفیٰ کوئی یہ ناطے کی زبان بولنے والا محمد بتا رہا ہوں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ سامعین، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک برادر نے فرمائش کیا، شریف جی کہتے ہیں اس دن آپ نے پڑھا تھا دوبارہ سنانا ہے، سنا دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اور اس برادر سے اعداد لینی ہے، یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ بدعت جانتے ہو نا، ذکر کرنا، ایک اکیلا میں نہیں ذکر کرتا، ماشاءاللہ آپ لوگ خان ہیں، آپ بھی ذکر کرتے ہیں، جو عزادار ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جو سامعین ہیں وہ یا علی کا نعرہ لگا کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ترجمانی، اپنی ترجمانی اور بانیان کی ترجمانی اور اسٹیج سیکرٹری کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جسم کی
جب اس نے دیکھا نا علی حیدر کرار کو دیکھ کے کہتا ہے میں نے جنہیں بلایا تھا وہ کیوں نہیں آئے؟ میں نے جنہیں بلایا تھا وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ کیوں آ گئے؟ تو علی حیدر کرار کہتا ہے حکم خداوندی یہی تھا. کہتا ہے اچھا اے علی آپ کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ میری اچھی سلام دعا تھی, اچھی دوستی تھی. میں نہیں چاہتا اے علی تو میرے ہاتھوں مارا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ اب داؤد کہہ رہا ہے مولا کو کہ میں نہیں چاہتا کہ اے علی آپ میرے ہاتھوں مارے جاؤ. اب علی حیدر کرار نے بڑا پیارا جملہ کہا جو سنائے کے روحوں سے لکھنے کا ہے. کہتے ہیں تو نہیں چاہتا میں تیرے ہاتھوں مارا جاؤں, لیکن میں علی تو چاہتا ہوں تو میرے ہاتھوں مارا جائے. اب علی حیدر کرار کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے چچائے کہ تم کافر ہے, لیکن اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک ضرور مانتا ہے. کہتا ہے ہاں. مولا فرماتے ہیں پھر پہلی بات مان لے. کیا مانوں؟ اس طرح کر ایمان لے آ. کیا کر؟ ایمان لے آ, مسلمان ہو جا. کہتا ہے عرب کی عورتیں کیا کہیں گی, پوری زندگی کفر میں گزار دی, اب ایمان لے آیا. میں کہوں گا چنجائے کہ کافر تھا پھر بھی غیرت مند تھا. کہتا ہے عرب کی عورتیں کیا کہیں گی, اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی. ان لوگوں سے پوچھو جو 40 سال تک کلمہ نہ پڑھ سکے. مولا فرماتے چلو یہ نہیں مانتا, دوسری بات مان. کیا مانوں؟ اس طرح کر میدان چھوڑ کے واپس پلٹ جا. پھر اس نے جملہ دہرایا. کہتا ہے عرب کی عورتیں کیا کہیں گی, جنگ لڑے بغیر شکست دیے بغیر واپس آ گیا. میں پھر کہوں گا چنجائے کہ کافر تھا غیرت مند ضرور تھا. رسول کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ بھاگ گئے, وہ کہاں تھے؟ اب مولا فرماتے چلو دوسری نہیں مانتا, تیسری اور آخری بات. کیا بات؟ اس طرح کر میں بھی پیدل ہوں تو بھی پیدل اترا. کہتا ہاں یہ بات. اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا. فرماتے ہیں شرم نہیں آتی تجھے بے زبان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. کہتے ہیں اس لیے کاٹا ہے کہ مجھے پتہ ہے اس میدان سے میں واپس جانے والا نہیں ہوں. اس سواری ہی نہیں رہے گی تو بھاگوں گا کیسے, اس لیے میں نے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. اب آگے میدان میں یہ کہتا حملہ کرو. مولا فرماتے ہیں ہمارا یہ شیوا نہیں, ہم پہلے حملہ کریں, پہلے تو حملہ کر پھر میں کروں گا. کیونکہ وہاں پر یہ سنگ مارنا اور پکا پائے تو تھا نہیں, صحرا تھا, مٹی تھی. پہلے یہ فوراً حملہ نہیں ہوتا, پہلے ایک چکر کاٹتے ہیں. مدھیہ مقابل جب جنگ کرتے ہیں نا توڑتے ہیں, یہ ایک دوڑے گا اس طرح چکر کاٹے. جب چکر کاٹے نا مٹی اڑی, دھول اڑی, اور دھول میں دونوں پھنس گئے, چھپ گئے. جب دھول میں دونوں چھپ گئے نا, ادھر سے عامر ابن عبدود نے وار کیا. سامنے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عامر ابن عبدود نے علی حیدر کرار پہ وار کر دیا ہے, اور علی حیدر کرار کو شراب لگی گردن پر. یہ وہی مقام تھا جہاں پر 19 ماہ رمضان کو مولا کو محراب مسجد کوفہ میں لگی تھی. جب لگی نا یہاں پر, اب ادھر سے شراب لگ رہا تھا, ادھر سے دلوں میں جو بغض پال رہے تھے وہ باہر آئے. دلوں میں بغض پال رہے تھے وہ باہر آئے. کوئی کہتا ہے علی مارا گیا, کوئی کہتا ہے علی کو شکست ہو گئی, کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو جیت گیا. اب یہ جملے جاری تھے آپس میں, چیمے گویا شور تھی کہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی. اللہ اکبر کی جب نعرہ فضا میں گونجا, کیا دیکھا علی حیدر کرار نے عامر ابن عبدود کو زمین پہ گرایا ہوا ہے, اس کے سینے پہ سوار ہے. یہ دیکھ کر سارے حیران. اب اس ملعون نے گستاخی کی, اس نے مولا کے چہرے پہ اپنا لعاب پھینکا. مولا اتر گئے اور مولا نے چہل قدمی کرنا شروع کر دی. کسی نے سوال کیا تھا مولا سے بھی کہ مولا آپ اتر کیوں گئے تھے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں جو جنگ کر رہا تھا خدا کی خاطر کر رہا تھا. جب اس نے میرے اوپر نے گستاخی کی تو اس وقت میرا غصہ شامل حال ہو جاتا اگر میں اس کا ساتھ کام سے جدا کرتا. مولا نے کچھ چکر کاٹے, جب تک یہ بھی کھڑا ہو گیا پھر حملہ کرنے لگا. ادھر سے علی حیدر کرار نے جب وار کیا, یہ زمین پہ گرا اور فنار و سکر ہو گیا. خالق کائنات نے اس جنگ کو ملائکہ کو بھی دکھایا. انبیاء کی صفیں بھی بندی ہوئی تھی, ملائکہ بھی دیکھ رہے تھے, حوریں بھی دیکھ رہی تھی. انبیاء
سے افضل ہے۔ اور جناب رسول خدا سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ثقلین کی عبادت کتنی ہوتی ہے؟ حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے جن انس پرند چرند سب مل کے عبادت کریں تب بھی ثقلین کی عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی کی وہ ضرب جو خندق کے میدان میں انہوں نے عمرو ابن عبد ود کو ماری تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جان محترم اتنے عظیم ہیں علی حیدر کرار، اس کے بارے میں نے پہلے عرض کی کہ ابھی بھی کبریا فرماتے ہیں علی تمہاری مثال ہم اہل بیت میں ایسے ہے کہ جس طرح قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی سورہ مسجد میں تشریف فرمایا ابھی بھی کبریا، ایک بندہ خدا آیا آگے عرض کرتا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا میرے لیے دعا فرمائیے۔ ابھی بھی کبریا نے ہاتھ لا کے بلند کیے، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشف فلاں بحق علی، اے خدایا اس شخص کو شفا دے دے علی کے صدقے کے ساتھ۔ بندہ دعا مانگنے والا چلا گیا، اب مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں آپس میں چھیڑنے میں شروع ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو رسول خدا کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کٹھے جاتے ہیں کٹھے کھانا کھاتے ہیں کٹھے نماز پڑھتے ہیں، علی کا نام دعا میں آتا ہے ہمارا نام دعا میں کیوں نہیں آتا؟ اب وہاں پہ شکیفہ کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا ہم مانگتے ہیں علی حیدر کرار کے لیے دعا کہ اے اللہ علی کو بیمار کر دے، علی ہو جائیں گے بیمار، اب علی آئیں گے رسول خدا سے اپنے لیے دعا منگانے کے لیے، دعا ہوگی علی کے لیے واسطہ ہوگا ہمارا، دعا مانگی گئی دعا ہو گئی قبول، اس بات میں نہیں پڑتا دعا کیوں قبول ہوئی کیسے ہوئی، دعاؤں کی کتابیں اٹھا کر دیکھنا مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، دعا ہو گئی قبول، علی حیدر کرار کی طبیعت ہو گئی ناساز، کرام چلتے ہوئے آگے علی حیدر کرار مسجد میں ابھی بھی کبریا بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے دعا مانگی تھی، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہو گیا دعا فرمائیں، جناب رسول اللہ نے ہاتھ بلند کے بعد آج دعا دے رہا ہوں برادر عزیزان میں ہاتھ دعا کے بلند کیے میری طرح تو جو اگر برادر دے گا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ ہمارے پر فتوے لگاتے ہیں نا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں، تم نے کہہ رہا ہوں فتوہ لگانا ہے بدعت کا فتوہ لگاتے ہیں آگے پہلے جناب رسول خدا پہ لگاؤ۔ ابھی بھی کبریا نے ہاتھ دعا کے بلند کیے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا ایک مرتبہ زمین کی طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ادھر سے ہاتھ دعا کے بلند ہوئے ادھر سے جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو کھونیاں ماننے لگے، وہ کہتا ہے میرا نام آئے گا، وہ کہتا ہے میں بزرگ ہوں میری سفید ریش ہے میرا آئے گا، وہ کہتا ہے نہیں میرا قد بڑا ہے میرا آئے گا، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں میرا آئے گا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ رسول خدا نے ہاتھ دعا کے بلند کر کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا پھر زمین کی طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشف علی بحق علی، اے خدایا علی کو شفا دے دے علی کے صدقے کے ساتھ۔ اب رسول بھی جانتے تھے علی بھی جانتے تھے، بولے باروں کو سمجھانے کے لیے اور ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب بات نہیں، اوروں کے لیے دعا مانگی گئی میرا واسطہ، میرے لیے دعا مانگی گئی تب بھی میرا واسطہ، ابھی بھی کبریا فرماتے ہیں اے علی مجھے قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا ہے، وہ فرماتا ہے محمد جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگ کسی عظیم ہستی کا واسطہ دے کر مانگ، اے علی تو نے دیکھا ہوگا میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میری نگاہ نبوت ساتوں آسمانوں
ایک جملہ مسائل کا برادران کو ٹائم دو. جناب مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں رباب جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا.